الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمدللہ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے. وہ اللہ رب العالمین
جو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ رب العالمین جس کی مرضی، منشا، ارادے کے بغیر کوئی پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ یفعل ما یشاء فعال لما یرید، جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے، لفظ کن کہہ دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی آدم کے دل جو ہیں، قلوب جو ہیں، وہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ تو رب العالمین سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب صبح کرتا ہے تو مومن ہوتا ہے، شام کرتا ہے تو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر۔ یہ تمام فرمودات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہدایت آ چکی ہے، دین کامل مکمل ہو چکا ہے، اب رائی کے دانے کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس دین کے اندر کچھ بھی ذرہ برابر شامل کیا جائے یا اس میں سے کچھ خارج کیا جائے۔ دین میں ذرہ برابر کوئی بھی بات شامل کرنا یا اس میں سے نکال لینا، کم کر دینا، یہ دونوں باتیں جو ہیں رب العالمین کے قہر کو، اس کے غضب کو، اس کے غصے کو دعوت دینے والی۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا تو رب العالمین نے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی گزر رہی ہے، دین کامل مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس میں کوئی شخص بھی ذرہ برابر بھی کوئی عمل شامل کرے گا تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر نیا کام جو بھی ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کے کیا جائے، جس پہ آقا انعامدار امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی، اس کو ثواب سمجھ کے عمل کرے تو فرمایا ایسا کام جو ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی۔ اور یہ دین جس کو رب تعالیٰ نے مکمل کیا، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو بیڑا اٹھانے والے ہیں وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں
ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ رکھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد، ساری دنیا مجھے راضی کرنے پر لگی ہوئی ہے، مگر ان قریب میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ جو ہے محمد الرسول اللہ کو راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت، اللہ فرماتا ہے اے محمد، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ آذان میں میرا ذکر، وہاں تیرا بھی ذکر۔ نماز میں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا بھی ذکر۔ آپ دیکھیں جب مؤذن اذان دیتا ہے کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے فوراً بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی جہاں اللہ کا ذکر ہے، فرمایا میرے محبوب جب تک تجھ پر درود نہیں پڑھیں گے وہ نماز بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی اعلیٰ، معتبر، عرفہ کہ آپ جیسی ہستی تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ذرا آگے بڑھیں، رب العالمین جو ہے اس شہر کی قسم کھاتا ہے جس شہر میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ رب العالمین اس شہر کی قسم کھا رہا ہے جہاں پہ محمد عربی محمد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور خالی یہی نہیں، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو رب العالمین نے اکٹھا کیا، اور اب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواحوں سے عہد لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء، کتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ تمام انبیاء کی ارواحوں کو اکٹھا کیا، اور رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں تمہیں لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازوں گا، اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرے رسول آئیں گے، اور اس رسول سے مراد کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تم نے اپنے منصب نبوت کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دینا ہے،
اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ کفار کے مقابلے میں ہر معاملے کے اندر تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ میرے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت نے بے شمار بدعات، رسومات دین اسلام میں گھڑ گھڑ کے ایجاد کر لی ہیں اور بڑا اجر اور ثواب کا کام سمجھ کر ان پہ عمل کرتے ہیں۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا اس میں 22 رجب کو کنڈے، امام جعفر کے نام کے کنڈے۔ لوگ جو ہیں حقیقت جاننے کو تیار نہیں، یہ کنڈے کیا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ در حقیقت کنڈوں کا نام دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں بعض لوگ جو ان سے عداوت، بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ اور اسی مہینے میں 27 رجب معراج النبی کے نام سے منائی جاتی ہے۔ آج ہم جاننے کو تیار ہی نہیں، ہم نے کبھی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھا کے نہیں دیکھا۔ معراج کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر 2 مقام پر آتا ہے، سورہ اسراء میں آتا ہے اور سورہ نجم، سورہ نجم میں آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ 2 مقام پر رب العالمین نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا، مگر اس کی دن، تاریخ کہیں پر بھی بیان نہیں ہوئی۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کوئی مہینہ بتا رہا ہے، کوئی محرم کا مہینہ، کوئی رجب کا مہینہ، کوئی جناب ذی القعدہ کا مہینہ بتا رہا ہے۔ حتمی طور پر کہ کس مہینے میں معراج ہوئی ایسی کوئی دلیل پکی ثبوت کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہاں معراج ہوئی ہے اور معراج کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس سے مراد کون ہے؟ سبحان کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آگے فرمائے کہ اسرا، سیر کرائی، اور فرمائے بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں پر بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں۔ یہ سیر کہاں کرائی، کدھر کی کرائی؟ فرمایا مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ پہلی بات جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی کہ اسرا، سیر کرائی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ہیں، اگر یہ بات لوگوں کے عقیدے کے مطابق درست ہوتی تو اللہ سیر نہیں فرماتا، اسرا کے لفظ جو ہے وہ قرآن میں بیان نہیں فرماتا کہ ہم نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اگر موجود تھے تو مسجد اقصی میں نہیں تھے، اور مسجد اقصی میں تھے تو مسجد حرام میں نہیں تھے۔ یہاں پر ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو رہی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور یہاں پر فرمایا عبد بعبدہ۔ کہا میاں یہ کیا بات ہو گئی، تم تو گستاخ رسول ہو۔ نبی جو ہے وہ نور ہیں، نور من نور اللہ ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ عبد۔ ہم وضو کرتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے بندے ہیں، بعد میں اس کے رسول ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور اس تمام سیر کا ایک مقصد تھا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم کچھ نشانیاں، کچھ باتیں دکھلانا چاہتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جب چاہتے ہیں آسمانوں کے چکر لگا لیتے ہیں، اللہ سے ملاقات کر آتے ہیں، عرش کے چکر لگا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو رب العالمین نے جس سیر کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، اس سیر پر لے جانے کے لیے اللہ نے جنت سے براق کو بھیجا، ایک سواری، خچر اور گدھے کے درمیان ایک سواری ہے، اس کا نام ہے براق۔ یہ جنت کی سواری۔ براق جو ہے وہ برق سے ہے، بجلی، یعنی اس کا ایک ایک قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا طویل ہوتا تھا حد نگاہ تک، جہاں اس کی نگاہ کی حد ختم ہوتی تھی اتنا بڑا ایک قدم ہوتا تھا۔ یہ جنت سے بھیجی گئی سواری۔ جب نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا جا رہا تھا تو وہ براق ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے اصبر، اس براق سے کہنے لگے رک جاؤ، اچھل کود نہ کرو، واللہ ما رکب عبداللہ قبل محمد اکرم علی اللہ من، اللہ کی قسم، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ اتنا اکرام والا، عزت والا آج تک تیری پشت پر، تیری پیٹھ پر سوار نہیں ہوا جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آسمان دنیا پر پہنچے، لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا باتیں بزرگان دین کے بارے میں گھڑ رکھی۔ کہا میاں عبد القادر جیلانی پیران پیر جو ہیں وہ جب چاہتے تھے وہ لنگوٹ کستے تھے اور ہاتھ بڑھاتے تھے اور آسمان پہ اڑتے ہوئے پہنچ جاتے، نعوذ باللہ۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان سے گرا دیا گیا۔ آپ کو تو بالخصوص اللہ رب العالمین سواری بھیج رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوار پر سوار ہو کر جب آسمان دنیا پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی ہر آسمان پر ایک دروازہ ہے۔ آسمان کتنے ہیں میرے بھائی؟ 7 دروازے، 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کی جو اونچائی ہے، چوڑائی ہے، موٹائی ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ہر آسمان کی موٹائی جو ہے اتنی ہے، اور ہر آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، اور ہر آسمان پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے سوال ہو رہا ہے، من؟ کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا انا جبریل، میں جبرائیل۔ کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلائے گئے ہیں یا اپنی مرضی سے لائے ہو؟ کہا نہیں، اللہ نے بلایا ہے، ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے بلایا ہے۔
پھر مرحبا کہتے ہوئے آسمان دنیا کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر دستگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کہا جی وہ اللہ سے دنگل کرنے کے لیے، کشتی کرنے کے لیے جب چاہتے تھے وہ اللہ کے پاس چلے جاتے، باقاعدہ دنگل ہوتا تھا، اللہ سے کشتی ہوتی تھی، اور جتنی جنت کی حوریں ہیں وہ سب بالکونیوں میں آ جاتی تھی۔ کہا جانتے ہو عبد القادر جیلانی جو پیران پیر ہیں، ان کو دستگیر کا لقب جو ہے وہ کہاں سے ملا؟ جاوید بھائی اشارہ کر رہے ہیں، بھائی یہ باتیں بنا بیان کرو، بیان ہونی چاہیے لوگوں کو۔ ہمارے مسلمان بھائی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو نہ اللہ کے قرآن میں ملتے ہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ بات میں پوری کر لوں، دنگل جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور حوریں جو ہیں وہ بالا خانہ بالکونی میں کھڑی، اور جنت سے جناب کیلے کے جو ڈنٹھل ہیں وہ توڑے، اور ہر حور جو ہے اس میں سے کیلے چھیل چھیل کے کھا رہی ہے، اور چھلکے جو ہے اس نے میدان میں پھینک دیے۔ اچانک اللہ کا پیر جو ہے وہ جب چھلکے پہ پڑا تو نعوذ باللہ اللہ پھسل کے گر پڑا۔ انا للہ و انا۔ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو ہاتھ دیا اٹھانے کے لیے، اللہ نے عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اٹھتے ہوئے کہا کہ واقعی عبد القادر تو دستگیر ہے۔ کہا یہاں سے دستگیر کا القاب جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو ملا، کیسے مان لیں؟ بہرحال نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر گئے، جبرائیل امین بھی بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت اور حکم کے آسمانوں پہ نہیں جا سکتے۔ دستک دی گئی، کون؟ کہا انا جبریل۔ مما کا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلائے گئے ہیں اپنی مرضی سے لائے ہو؟ کہا نہیں، اللہ نے بلایا۔ پھر مرحبا کہتے ہوئے دروازہ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ایک طرف ٹیک لگا کے بیٹھے ہو۔ آدم علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کہا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ آدم جو ہے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے دائیں طرف آپ کی وہ آل اولاد، وہ ذریات ہیں جو نیکوکار ہیں، جب یہ اپنے نیک بچوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں بدکار، نماز روزے کے چور، اللہ رسول کے باغی، ان کو جب دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری آپ کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے، جو ہمارا فرما بردار بچہ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب نافرمان بچہ آتا ہے تو ہمارے چہرے جو ہیں بجھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ جو معراج کرائی گئی اس کا ایک مقصد تھا تاکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ دور آگے چلا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے کوئلے رکھے ہوئے، آگ میں دہکتے ہوئے کوئلے رکھے ہوئے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو زبردستی ٹھسا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔
میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے تھے۔ معراج کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم آپ کو کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ آج امت نے اس چیز کو تو نہیں لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں کیا دکھلائی گئیں۔ آج ہم نے معراج کا یہ مقصد سمجھ لیا کہ مسجدوں پہ چراغاں کر لو، رت جگہ کر لو، اور نوجوان طبقہ جو رات کو جاگتا ہے اسکوٹروں پہ ادھر سے ادھر سیلنسر نکال کے دوڑاتا پھرتا ہے، کوئی سی بی او میں گھوم رہا ہے، عجیب رت جگہ ہو رہا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یہ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا الذین یاکلون انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ آگے چلا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہیں بڑے بڑے مٹکوں جیسے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور آج جو جتنا بڑا حاجی ہے الحاج، اتنا بڑا سود کا کاروبار وہ لے کے بیٹھا ہو۔ میرے بھائی، سود کتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نے ہزاروں روپے کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور 4 آنے اس میں سود کے شامل ہیں، تو جب تک تیرے بدن پر وہ کپڑا ہے اس وقت تک تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ آج ہم سود کو حلال سمجھ کے بیٹھے ہو۔ تو فرمائے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے کل قیامت کے دن، یہ لڑک رہے ہوں، گر رہے ہوں جیسے کوئی نشائی ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کچھ دور اور چلا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے آگے عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، عمدہ لذیذ ترین کھانے، اور ایک طرف سڑے ہوئے بدبودار کھانے رکھے ہوئے۔ فرشتے وہ اچھے کھانے نہیں کھلا رہے، بدبودار سڑے ہوئے کھانے ان کو ٹھسائے جا رہے۔ کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف التفات کرتے، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف، بدکارہ عورتوں کی طرف جاتے تھے، ان کے ساتھ زنا کرتے تھے، منہ کالا کرتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو، کہ فرشتوں نے ان کو لوہے کے آنکڑے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کی دکان پر
لوہے کے آنکڑوں میں پوری پوری بچیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے عورتوں کو لٹکایا ہوا ہے، ان کے پستانوں میں لوہے کے آنکڑے ڈال کے ان کو لٹکایا، وہ واویلا کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ کہا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، عورت جب سبزی لینے نکل رہی ہے تو پرفیوم وغیرہ لگا کے، سرخی پاؤڈر لگا کے، بن کر سنور کر سج کر جا رہی، اور جب مرد کے شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیاز لہسن کی بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، جس کے لیے سنورنے کا حکم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے لیے زینت کیا کرو، بنا کرو، سنورا کرو، سجا کرو اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں سبزی والے کے لیے تو سج کے جا رہی، اور گھر میں یہ حال ہے کہ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو یہ بتایا گیا۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے اور ہمارے عمل اور عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ حقیقت میں جو قیامت قریب آ رہی ہے، دین اسلام کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا۔ سنت کو بدعت سمجھا جاتا ہے اور بدعت کو سنت سمجھا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، جیسے ہم سونار کی دکان پہ جاتے ہیں، ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ سونار کی دکان پہ جاتے ہیں، وہ اس کو کسوٹی پہ گھیس کے دیکھتا ہے۔ تو ہمارے سامنے بھی کوئی عمل آئے تو ایسا نہیں کہ ہم نے اس پر عمل شروع کر دینا، بلکہ پہلے جان لو کیا واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں ملتی تو ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ محمد کلام کی اہلیہ جناح اسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ میری بھتیجی ان کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے اور اس کا آپریشن ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ضروری اعلان یہ تھا کہ جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں 28 مارچ بروز اتوار صبح 12 بجے تکمیل بخاری انشاءاللہ اس کا ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے، احباب اس میں شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ تھا کہ شان مصطفیٰ کانفرنس، یہ گلشن ضیاء میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔
اس میں مختلف علماء اکرام انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، جس میں بالخصوص مولانا ابراہیم جوناگڑھی اور اسی طرح قاری الیاس اثری انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ بھی 28 مارچ کو، یعنی یہ آنے والی اتوار کو بعد نماز عشاء، یہ گلشن ضیاء میں باہر پوسٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور جن صاحب کو ایڈریس سمجھنا ہو تو وہ یہاں انتظامیہ سے سمجھ لیں۔ گلشن ضیاء میں مدرسہ محمدیہ، وہاں پر انشاءاللہ یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر۔